پانی آ جاتا ہے زیادہ. یہ نجف ہے اور یہ اس کے مضافات میں کوفہ ہے. یہ وہ ابو سے خالی کہ جہاں سے انہوں نے راستہ بدلا. یہ جب نیویگیٹ کرتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام اس راستے کے درمیان میں سے کہیں سے گزرتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ یہ راستہ قریب ہے اور یہ جگہ قریب ہے. لیکن آپ کو پوائنٹر دیکھتے ہیں چلتی ہے. یہ پوائنٹر چلے گی نا شاید ختم ہو گیا کل ختم ہو گیا بھائی. بہرحال میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ جگہ بنتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اگر وے کیا تو یا اس کے بیچ میں سے گزرے یا یہاں سے گزرے, کیونکہ یہاں سے گزرنے کا مطلب ہے کہ آپ جارڈن کی سرحد کے یا شام کی سرحد کے قریب زیادہ ہو رہے ہیں. میرا سوال پھر یہ ہے, اگر امام حسین علیہ السلام کا مطمع نظر واقعتاً کوفہ تھا تو یہاں کوفے سے اعتراض کیوں کیا جا رہا ہے, یہاں کوفے سے دور کیوں ہوا جا رہا ہے, اور جو جگہیں کوفے کے قریب سے گزرتی تھیں وہاں سے کوفے کا رخ کیوں نہیں کیا گیا. میں نے اس دن بھی آپ سے ایک سوال کیا تھا, میں پھر آپ کے ذہن میں ایک سوال اٹھاتا ہوں, اور وہ سوال یہ ہے کہ کوفے کے وہ لوگ جو آج امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے اور کل طاقت کو دیکھ کے یا ہوا کے رخ کو دیکھ کر امام حسین علیہ السلام کے خلاف ہو گئے, کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ اگر ان کو یہ خبر ملتی کہ امام حسین علیہ السلام اپنے تمام خاندان لشکر اور طاقت کے ساتھ کوفے کے دروازے پر آ موجود ہوئے, کوفے کے اندر بغیر ہونے کے چانسز کتنے زیادہ ہو سکتے تھے اور کتنے اسٹرانگ ہو سکتے تھے, اور امام حسین کوفہ فتح کر سکتے تھے, ان کے لیے قتل مشکل نہ ہوتا. لیکن آج ہم تاریخ میں کیا پڑھ رہے ہوتے, آج ہم کیا دیکھ رہے ہوتے کہ امام حسین نے واقعہ حکومت کے لیے کوشش کی, نیک رہے ہوں گے, پاسا رہے ہوں گے, لیکن جب ان کو موقع ملا تو انہوں نے طاقت کے ذریعے حکومت چھینی نہیں. لیکن اس شامی حکومت کے ساتھ جو صرف کوفے کی حکومت نہیں تھی, اس لڑائی کی کیا پوزیشن ہوتی, کیا وہی پوزیشن ہوتی جو مدینے میں ہوتی اور وہ بڑا عرصہ جنگ جاری رہتی, کیا وہی پوزیشن ہوتی جو مکے میں تھی اور اگر وہ وہاں رہتے اور وہاں لڑائی ہوتی. اس بات امام حسین کی اس اسٹریٹجی کا اثر ہمیں تب یا نتیجہ ہمیں تب پتہ لگ جاتا ہے کہ جب عبداللہ بن زبیر وہی حرکت کرتا ہے جو آج میں سوال اٹھا رہا ہوں, وہ بغاوت برپا کرتا ہے, اور اس بغاوت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے خود مکے کے ساتھ اور خود مدینے کے ساتھ آپ لوگ بہت اچھی طرح آ گئے. شام کی حکومت کو چھوڑ کر اس حکومت میں ایک چھوٹے سے رقبے پر قبضہ کرنے کا فوجی نتیجہ بھی کیا نکلتا. تو امام حسین کی ملٹری اسٹریٹجی بھی اس لحاظ سے یہ غلط نہیں تھی کہ وہ کوفے کی طرف نہیں گئے, مذہبی اپنی جگہ موجود ہے کہ ان کا مطمع نظر حکومت حاصل کرنا نہیں تھا. پھر ایک اور سوال یہاں پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ زیادہ اچھا نہیں تھا کہ اگر وہ حکومت کے اندر آ جاتے اور پھر وہی احکامات نافذ کر دیتے جو حکومت میں آنے کے بعد تھے. اس کا جواب یقیناً پھر اسی طریقے سے دیا جا سکتا ہے کہ کیا واقعتاً فیڈرل گورنمنٹ کو ریموو کیے بغیر یہ ممکن تھا. آپ لوگوں نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ جب وہ یہاں پہنچتے ہیں کربلا, اور یہاں اس میں بہت امیزنگ بات ہے تو شاید آپ لوگوں کو نہیں ہو, لیکن میں عرض کر دوں, عمر ابن سعد ابن وقاص کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ عمر ابن سعد ابن وقاص اس زمانے میں وہ شخص تھا کہ ملت اسلامیہ میں اس کے پیچھے مختلف علاقوں سے لوگ 5-4 وقت کی یا 2 وقت کی نماز پڑھنے آیا کرتے, یا ایون 1 وقت کی نماز پڑھنے میں فضیلت سمجھا کرتے تھے. یہ سمجھتے تھے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھ لی کیونکہ یہ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے جس نے پہلی سنت کی کتابیں اکٹھی کرنے کی کوشش کی, اس کا اپنی جگہ بہت بڑا مقام ہے اور اس کی اپنی بہت بڑی حیثیت ہے. اپنی طرف سے یہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ اپنی طرف سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام کی تمام چیزوں کو اپنی طرف نسبت دے دی جائے, ان لوگوں کو ہائر کیا جائے جو اسلام کے سطح سے مخالف اور دشمن رہے تھے, ان کو اسلام کے پیرالل کھڑا کرنے کے بعد بتایا جائے کہ یہ اسلام ہے. امام حسین کی مذہبی حیثیت اور امام حسین کی دینی حیثیت کم کرنے کی بھی یہ کوشش کی جا رہی تھی. اس قسم کے لوگوں کو آپ نے ممبروں سے 1000 دفعہ بڑا صحیح جملہ سنا ہوگا کہ کتنے لوگ تھے کتنے حفاظ تھے, کتنے حافظ قرآن تھے جو ان کی فوج میں موجود تھے. آپ نے وہ واقعات سنے ہوں گے جب اصحاب
اصحاب حسین علیہ السلام نے آپ نے واقعہ سنا ہوا کہ نماز کی مدت دنوں میں کچھ نماز پڑھ لی تو شمر نے پلٹ کے کہا تم لوگوں کی تو نمازیں قبول نہیں کرتی. وہ خود کو مسلمان سمجھ رہے ہیں, اسلام کو اپنے سے کیا واقعہ تھا شمر ایسا ہی تھا کہ ہمیں اس کے باقی کریکٹر کا نہیں پتا کہ اس کو نماز کی اتنی زیادہ فکر تھی, کیا ہمیں یزید کے بارے میں نہیں پتا کہ اس کو نماز کی کتنی فکر تھی, کیا ہمیں اپنے زیاد کے بارے میں ہر چیز نہیں پتا کہ اس کو نماز کی. لیکن انہوں نے کچھ ایسے لوگوں کا بندوبست کیا جن کو عام طور پر معاشرے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ مذہبی حیثیت رکھتے ہیں, اور اس مذہبی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا مقابلہ ایسے لوگوں سے کیا جائے کہ جن کو پچھلے 45 سال سے کافر ڈکلیئر کیا جا رہا. تو یقیناً وہاں بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو بالکل اس بات کو درست سمجھ رہے ہوں گے اور سچ سمجھ رہے ہوں گے. سعد بن ابی وقاص کا انتخاب اس لیے تھا, اور آپ لوگوں نے شاید یہ بات بھی آپ کی اطلاع میں ہو کہ سعد بن ابی وقاص پہلے تیار نہیں تھا اس واقعے کے لیے. ہر شخص میرے دل میں ہو سکتا ہے بہت خواہش ہو کہ یار میرے پاس ڈیفینس میں 4000 کا بنگلہ ہو یار, اور میرے پاس جو ہے ایک کمپریسر ہو تو یار میری زندگی کا حاصل ہے یار, بس یہ ہو جائے. تو میرے بڑے غریب لوگ ہیں, شاید ان کو پتا ہو یہ ساری بات. ایسا ہی ایک دل میں درد یا دل میں پریشانی کو سعد بن ابی وقاص کے اس میں بھی تھی کہ وہ ریپ, اس کا اپنے نام سنا ہو جو تہران کا حصہ ہے, اولڈ سٹی کہلاتا ہے. اب وہاں پہ صرف آئل رگس وغیرہ اور تیل وغیرہ کے گھوم ہے, پرانا شہر ہے. ایک زمانے میں اس سے آگے کا علاقہ آج بھی سرسبز ہے, وہ سرسبز ہوا کرتا تھا. جی جی میں سمپل عمر ابن سعد ہی عرض کر رہا ہوں, اگر میں نے مجھ سے غلط نہیں کر کے سوری فور دیٹ. عمر ابن سعد جو ہے اس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ مجھے وہاں کی گورنری مل جائے, اور اس نے یہ کوشش کی. اس کو یہ اندازہ تھا اپنے طور پر کہ خانوادہ رسالت ہے, یہ اس طرح کی ٹسل کرنے والے لوگ کو نہیں لڑنے اپنی بات کے اوپر, ان کا کام ہے کہ امر بالمعروف کرے, نہیں ہے منکر کرے, لوگوں کو اپنی تعلیم دے, سچ بات بتائیں, بری باتیں بتائیں. اس کو امید نہیں تھی کہ معاملہ شروع میں کہ یہ معاملہ اتنا طویل ہو سکتا ہے. تو اس نے اس لالچ میں یہ سوچا کہ میں کربلا میں بیٹھ کے امام حسین کو کسی نہ کسی طور پہ سمجھا دوں. میرا خیال ہے وہ بیچ کا راستہ نکل آئے گا. اس کوشش کے تحت وہ وہاں آیا, اور وہاں آنے کے بعد اس کو احساس ہوا کہ یہ بات غلط ہو چکی ہے, اور جو اس کو یہ احساس پکا ہوتا گیا کہ میں وہ نہیں کر پاؤں گا, وہ اپنی اس خواہش کے نیچے زیادہ دبتا گیا اور امام حسین علیہ السلام کے خلاف ہوتا گیا. ٹھیک ہے, اگر مجھے جنگ بھی کرنی پڑی تو چلو میں کر دوں گا. اور وہ واقعہ آپ لوگوں نے ہزار دفعہ سنا ہے, جب اس نے پہلا تیر چلایا تو کیا کہا آپ لوگ سن چکے ہیں. امام حسین علیہ السلام کی وہ مسائل جس کا میں ذکر کر چکا ہوں وہ اس بات سے بھی عیاں ہوتی ہے. پھر میں نے لفظ مسائل استعمال کیا لیکن وہ مجبور کے الفاظ مجھے وہی سہارا لینا پڑتا ہے. ان کے عمل سے ہمیں اس بات کا پتہ لگتا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے جان بوجھ کر کوفے کو ڈینائی کیا, کوفہ جانے سے انکار کیا, کوفہ نہیں گئے, کوشش کی کہ وہ کوفہ نہ جائیں, حالانکہ اس کے قریب سے گزر بھی گئے, اور اس سے ایک دور کے مقام پر جا کر ٹھہر گئے. یہ ٹھہرا دیا گیا, وہ ایک بحث ہے جو فی الحال ہمیں نہیں کرنا. اور یہاں پر بھی جتنے ان کے خطبات ہیں جس میں سے کچھ خطبات کا میں کل ذکر کر چکا ہوں, آج مجھے ان کو دہرانا نہیں ہے, ہمارا ٹائم زیادہ ہو گیا, ذہن انسان میں تھک جاتا ہے سنتے سنتے. ان خطبوں سے بھی یہ بات انتہائی واضح ہے کہ جو کوشش بنو امیہ کی طرف سے اس وقت ایگزسٹنگ حکومت کی طرف سے کی جا رہی تھی وہ یہی تھی جس کا میں بار بار عرض آپ کے سامنے کر چکا ہوں کہ اسلام کو ڈیلیٹ کر دیا جائے اس کی اصل بنیادوں سے, اور کھوئی گئی شناخت کو اسلام کے نام پر دوبارہ حاصل کر لیا جائے, اور اپنی خواہشات اور اپنے نظریات کو امپوز کر کے اپنا وہ فائدہ اٹھایا جا سکے جو وہ چاہتے ہیں. نقشہ دکھانے کا بھی آپ کو مقصد یہ تھا. اچھا, اس میں ایک بڑی بیسک بات میں آپ کو بتاؤں, مزید بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب یہ نجف سے گزرے ہوں گے امام حسین علیہ السلام اس کے قریب, میرے بطور میں مجبور ہوں اس جملہ کہنے میں, میرے بطور کے اس راستے سے گزرے ہوں گے, تو ہمیں بڑی امیزنگ بات پتہ لگتی ہے کہ وہ اس وقت امیر المومنین علیہ السلام کی خبر پہ قیام نہیں کرنا, بلکہ ان کی کسی خطبات میں کسی واقعے میں کہیں ذکر نہیں ملتا کہ وہ اس جگہ پر ٹھہرے ہوں گے. ہم جانتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کی خبر بھی چاہیے, بعد میں کب ہوئی اور کس طرح ہوئی, جی ہاں بعد میں ہوئی اور کس طرح ہوئی اس واقعے کا بھی ہمیں پتہ ہے, لیکن یہاں پر امیزنگ طور پر کوئی ذکر نہیں ہوتا اس بات کا, وہاں پر وہ نہیں ٹھہرتے.
میرا یہ کہنے کا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ ان کو معلوم نہیں تھا یا انہوں نے اس کو لفٹ نہیں کرائی یا وہ اہم بات نہیں تھی یا وہاں ٹھہرنا ضروری تھا یا نہیں تھا. ان کی اسٹریٹجی میں کوئی ایسی چیز شامل نہیں تھی کہ ان کی اس کوشش کو کسی بھی رخ سے ڈیویٹ کیا جا سکتا یا ان کی اس کوشش کو یا ان کے اس عمل کو کسی اور چیز کے زمرے میں شامل کیا جا سکتا ہو. وہ اپنی اس عمل کی اس کوشش کو اس طریقے کو کہ یہ بات کو واضح کر دیا جائے. ہم کیوں کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے نبی کی رسالت بچا لی, خدا خواستہ یا اس کا احاطہ کر دیا, انہوں نے خدا خواستہ کو نئی سنت یا کوئی نئی شریعت تو پیدا نہیں کر دی, لیکن یہ بہرحال اعجاز ہے کربلا کا کہ انہوں نے یہ بات, جیسا میں نے کل بھی عرض کیا تھا, پرسوں بھی عرض کیا تھا, دوبارہ دوہرا کے اس بات کو ختم کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ ضرور کیا اور یہ ان کی اس عمل سے واضح ہو چکا کہ انہدام اسلام اور افتراق, اسلام میں افتراق کا ذمہ اہل بیت پر نہیں آتا بلکہ بنو امیہ پر آتا. اور یہی وجہ ہے جو آج تک آپ کو, جیسا میں نے امام صادق علیہ السلام کا پہلے واقعات آپ کو سنائے تھے, یہی وجہ ہے کہ آج تک آپ اپنے اس عقیدے اور اپنے اس طریقہ کار کو جاری رکھے ہوئے ہیں. اور پلیز میری اس بات کو دوبارہ بتائیے گا کہ اگر آپ اپنے عقیدے کو دلیل کے طور پر آج ثابت نہیں کر سکیں گے, میں اس بات کو دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ یقین مانیے آپ اگلے 50 سال بتا رہے ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم میری آج کی بات بتاؤں بھائی, اس آج کی بات ہی ہے یقیناً سوال ہوں گے آپ کے ذہن میں ضرور بتائیے. ہمارے سوالات پوچھنے کا طریقہ بالکل ویسے ہی ہوگا جیسے کرتا ہوں. ایک سوال مورننگ پوچھ لیا جائے گا اور ایک جو کوشچن آپ مجھ سے پوچھیں گے لکھ کر دیں گے تو کوشچن کے جوابات دیے جائیں گے. ایک سوال تو ہے میرا ڈاکٹر صاحب, وہ یہ تھا کہ کوئی بگنرز بک فار کربلا, کوئی اوریجنل بگنرز بک فار کربلا, اس کی دیکھیے میں نے کبھی عرض کیا تھا کہ مخاطب میں ہمارے پاس اس وقت اردو اور انگریزی میں صرف ایک کتاب موجود ہے, آسانی کے ساتھ موجود ہے. مخاطب اتنے کبھی میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے 2 حصے ہیں. اس نے پہلے حصے میں کربلا کے واقعے کا ذکر کیا ہے, اردو میں جو ترجمہ ہوا ہے وہ اس نے تھوڑا سا اس کو ایبریسٹ کر دیا ہے, لیکن بہرحال اس میں خاصی معلومات ہیں. اور کربلا کے بعد کے واقعے کے اوپر اس نے زیادہ ایمفیسائز کیا, کتاب کا زیادہ حصہ ہے کم از کم جو اردو میں ترجمہ ہوا ہے. انگریزی والا میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن وہ انگریزی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہوا ہے. اس کے علاوہ مخاطب اوریجنل مخاطب اردو اور انگریزی میں ترجمہ اگر ہوئے تو میری طرح نہیں ہے, میں نے بہت ڈھونڈے ہیں, میرے بظاہر ہیں. جو سامعین جا رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے کانٹیکٹس ہمیں دے دیں تاکہ آپ کو اپنی پروگرام کی انوائٹ کیا سکیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو میپ آپ نے شو کیا ہے, یہ جو میپ سامنے نظر آ رہا ہے, یہ آج کے زمانے کی انٹرنیشنل باؤنڈریز ہے. جی ہاں بالکل. 60 عیسوی میں ان تمام ملکوں کا وجود نہیں تھا. جی ہاں بالکل نہیں تھا. یہ صحیح صورتحال سے نہیں ہو رہی ہے. امام حسین کس طرح کے ملک کے کیا حالات تھے, یہ آج کل کی انٹرنیشنل باؤنڈریز کا کچھ زمانے سے متعلق نہیں. جی ہاں آپ نے یہ بالکل درست کہا کہ باؤنڈریز کی حد تک تو نہیں ہے, لیکن یہ علاقے کے بیشتر موجود ہے. صرف اسی کو ایک طرح آج کل کی باؤنڈری کے مطابق سمجھانے کی کوشش کی. میں نے کوشش یہ سارے ملک تو موجود نہیں ہے. جی جی میں نے کوشش یہ کی تھی کہ ہم آج کے ایگزسٹنگ حالات میں اس راستے کو دیکھ سکیں. یہ کیا جا سکتا ہے, وہ نقشے ہیں میرے پاس موجود تھے جو اس زمانے میں موجود تھے جس میں یہ باؤنڈریز نہیں تھی. جیسے میں نے مملکت اسلامیہ کا یزید کے زمانے کا دکھایا کہ باؤنڈریز چینج تھی. آج بھی یہ ہمارے پاس نقشے موجود ہیں اور ہماری کتابوں میں موجود ہیں. میں نے صرف کوشش یہ کی تھی کہ جو آج کی ایگزسٹنگ باؤنڈریز ہیں, میرا یہ خیال تھا کہ اس سمجھنے میں شاید زیادہ آسانی ہوتی کہ کہاں عراق کی سرحد شروع ہوتی ہے, شاہ کو جگہ جہاں پر عراق کی حکومت شروع ہوتی ہے آج موجودہ عراق کی. اس زمانے میں ظاہر پوزیشن نہیں تھی, سب ایک ہی مملکت کے ماتحت تھے, تو باؤنڈریز ظاہر یہ نہیں تھی. کیونکہ اگر میں میسوپوٹیمیا میں چلا جاؤں گا یا بفور اسلام چلا جاؤں گا تو وہ باؤنڈریز بالکل اور ہوتی. ایک سوال, کربلا کے واقعے میں امام محمد باقر بھی موجود تھے, انہوں نے کیوں حصہ نہیں لیا اور ان کی کتنی عمر تھی؟ امام سردار کی کتنی عمر تھی اس وقت؟ دیکھیے ان کی عمر جو ہے وہ تو خاصی کم عمر تھی. جیسے انہوں نے بھی فرمایا 3.5 سال, کچھ لوگوں کو کہنا 3.5 سال ہے, کچھ لوگوں نے اس میں ان کی 8 سال کی لڑکی ہے جو اتھینٹک نہیں ہے, 2.5 سے 3 سال ان کی عمر بنتی ہے. 3.5 سال بھی شاید زیادہ ہو جائے, لیکن اگر کیلکولیٹ کریں تو 12 کی ان کی عمر بنتی ہے. اور ان کے حصہ نہ لینے کا جہاں تک تعلق ہے, ایک تو
بات ہے کہ حضرت علی اصلاً حصہ لے سکتے تو انہوں نے حصہ کیوں نہیں لیا؟ دیکھیے کربلا میں لڑائی میں حصہ لینا یا کسی کا کیا اقدام ہے وہ مشروط تھا اس اجازت سے جو امام حسین علیہ السلام دے رہے ہیں. یقیناً لوگوں نے خود خواہش بھی کی، لوگوں نے لڑنا بھی چاہا.